سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وفاقی بجٹ تو پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا ہے، مگر اس کے نفعات کے حوالے سے آپ کو 3 بڑی مشکلات اور رکاوٹیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، وفاق کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آمدن کا تخمینہ کیا جاتا ہے کوئی 16-17 ہزار ارب، اور اس میں سے 8 ہزار ارب مختص کر دیا جاتا ہے سود کے لیے، اور اس سال لگ بھگ 9 ہزار ارب مختص کر دیا گیا ہے صوبوں کو بانٹنے کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد۔ اور اس کے نتیجے میں حکومت، جو وفاقی حکومت ہے، اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، اور خالی جیب سے لگ بھگ 100 سے زائد اخراجات ابھی باقی رہ جاتے ہیں۔ بی آئی ایس پی کو لے لیجئے، تقریباً 900 ارب کو مختص کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے 99% جو بینیفیشریز ہیں، جن کو فائدہ پہنچتا ہے بی آئی ایس پی سے، وہ اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں، ان میں صوبے کوئی حصہ نہیں ڈالتے۔ ٹرو۔ 3 ہزار ارب کا بجٹ مختص کیا گیا ہے دفاع کے حوالے سے، اور پاک فوج جو ہے وہ دفاع صرف اسلام آباد کا نہیں کرتی، وہ پورے پاکستان کا کرتی ہے۔ اس کا بوجھ جو ہے وہ صرف وفاقی بجٹ کے وفاق پہ۔ اوپر آتا ہے۔ اسی طرح جو جو ترقیاتی بجٹ ہے، اس کا اس میں جو اماؤنٹ مختص کی گئی ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ 3.6 کھرب روپے کی ہے، جس سے میں صحیح۔ سمجھتا ہوں کہ جو 169 اضلاع ہیں پاکستان میں، صرف 1 سال کے اندر ان کا ویزیبلی نقشہ بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو عمل درآمد کا طریقہ ہے، اس میں سے 50 سے 70% جو مختص کی گئی اماؤنٹ ہے وہ لیکیج ہو جاتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے۔ جو بجٹ فرینکلی آیا تھا، جس کا اعلان کیا گیا تھا، وہ میری توقع سے بہتر تھا، میری توقعات سے بہتر تھا۔ اس میں ایک ریلیف دی گئی تھی سیلڈ کلاس کو، تقریباً 50 ارب روپے کی ریلیف زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ریلیف دی ضرور گئی ہے۔ آئی ٹی کے سیکٹر کے اوپر ریلیف ہے، اس سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر لگ بھگ 100 ارب روپے کی ریلیف ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 سے 40 ایسوسیٹڈ انڈسٹریز جو ہیں ریل اسٹیٹ کے ساتھ، وہ ان کی گروتھ کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے۔ فاروق صاحب، ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ ایران وار کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا، پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہو گئی ہیں لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی، لوگوں کی قوت خرید جو تھی وہ نہیں بڑھی، تو کیا آنے والے دنوں میں مہنگائی والے ایشو پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی، اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ سے یہ دو یا تین سوال جو آپ نے اکٹھے کیے، دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی شرح آج سے 3.5-4 سال جو پہلے تھی، جب ہم 31-32-35% مہنگائی کی شرح کی بات کرتے تھے، اس سے مقابلتاً اب یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی۔ جو 2 ہفتے پہلے کا فگر تھی وہ 11% پہ تھی۔ جو حذف رکھا گیا ہے بجٹ کے اندر وہ 8.2% پہ رکھا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8.2% کا جو مہنگائی کا حذف ہے وہ ریزنیبل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے آ رہے ہیں، تو مہنگائی کی شرح تو بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے۔ اصل پرابلم ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ ہے قوت خرید کا۔ ہوا صحیح۔ یہ کہ پچھلے کوئی 3-4 سالوں میں مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ تھی کہ جو مجموعی مہنگائی ہے پچھلے 3.5-4 سال کی، میرا تخمینہ ہے کہ وہ تقریباً 85% یا 90% کے قریب۔ تو صحیح۔ مہنگائی تو ہوئی 85% سے 90%۔ عام پاکستانی کی تنخواہ جو ہے وہ پچھلے 3-4 سالوں میں اس لحاظ سے نہیں بڑھی، اگر بہت ہی کوئی لکی ہے تو شاید 30-40% بڑھ گئی ہو۔ تو جب مہنگائی بڑھ رہی ہو 90%، تنخواہ بڑھ رہی ہو 30-35%، تو اس سے قوت خرید جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اس پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ تو جو اصل مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ قوت خرید کا ہے، وہ مہنگائی کا نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر قوت خرید ختم ہو جائے، اگر میری جیب میں پیسہ ٹکا نہیں بچا، تو حکومت مجھے بتائے کہ مہنگائی کی شرح گر رہی ہے، تو اس کا مجھے کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جب میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو قیمتیں اگر گر بھی رہی ہیں، اگر اس تیزی سے چڑھ نہیں رہی، تو پھر میرے پاس تو خریدنے کے پیسے نہیں۔ اور ٹرو۔ دو بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس میں، ایک بجلی کے بل کا بہت بڑا رول ہے، اور دوسرا پھر جو جنگ کے دوران پیٹرول کی قیمت کا تھا۔ ان دونوں نے پاکستان کی یا پاکستان میں رہنے والوں کی قوت خرید کا آپ سمجھیے کہ بیڑا غرق کر دی۔ انڈیڈ۔ سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں غربت کی شرح ہے یہ 29% پہ چلی گئی ہے، تو اس ٹائم اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لاسٹ 6 ایئرز کے ساتھ تو یہ تو بلند ترین سطح ہے،
اب یہ کس طرح سے سب کوپ اپ کیا جائے گا اس سچویشن میں؟ جی اصل سوال یہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. جب آپ 29% کہتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو 3 پاکستانی نظر آتے ہیں سڑک میں تو اس میں سے اوسطاً 1 پاکستانی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہا ہے. تو بالکل. 1 آؤٹ آف ایوری 3 پاکستانی وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت بڑی تعداد ہے اور بہت ہائی شرح ہے. اب حکومت جو ہمیں بتا رہی ہے کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ لگ بھگ 3-3.5% سے گرو کر رہا ہے. اب معیشت کا پہیہ تو چل رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس کی سپیڈ بہت کم. اگر اسی سپیڈ سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو وہ جو 30% آبادی آپ نے پاکستان کی بتائی جو شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے وہ اوپر نہیں آ پائے گی. اس کو اوپر لانے کے لیے کم از کم 5-6-6.5% کی گروتھ چاہیے. چاہیے. اس وقت معیشت کا پہیہ چل رہا ہے لیکن اس کی سپیڈ کافی نہیں ہے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت شرح غربت سے نیچے پاکستانی رہ رہے ہیں وہ اوپر نہیں آ پائیں گے. اور جو 30 سے 25 لاکھ اضافی پاکستانی سالانہ کی بنیاد کے اوپر ورک فورس کو جوائن کرتے ہیں ان کو نوکریاں بھی نہیں مل پائیں گی. تو یہاں پہ فوکس ہونا چاہیے کہ معیشت کے پہیے کی جو سپیڈ ہے وہ ہم نے کوئی 3-3.5% کی گروتھ سے 5.5-6.5% تک لے کے جانی. ٹرو. سر اب ان حالات میں کہ جب ہماری معیشت میں گروتھ نہیں ہو رہی پھر اگلے 12 ماہ میں ہم 4% گروتھ کا ٹارگٹ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے ابھی 3.5% کی گروتھ جو سامنے آتی ہے اس میں ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں اس سال سیلاب کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اس میں شامل ہے. ابھی جو ریسنٹلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جو بڑی صنعتیں ہیں اس میں گروتھ تقریباً 6.1%، 6% سے زیادہ جو ہے نظر آ رہی ہے. 4% گروتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 12 مہینوں میں اچیویبل ہے، ہم کر پائیں گے، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے. وہ جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا 4% گروتھ کے اوپر بھی بہت مشکل ہوگا کہ جو 30-29% پاکستانی شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں وہ شرح غربت سے اوپر نہیں آ پائیں گے. اور جو اضافی نوکریاں پاکستان کی معیشت کو کریٹ کرنی ہیں، مہیا کرنی ہیں، وہ مہیا نہیں ہو پائیں گی. 4% کی گروتھ از فائن بٹ اٹس ناٹ انف. اچھا سر، اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نے اس مالی سال میں 32,000 ارب روپے کے خرچے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کیے ہیں، تو پھر آپ کو یہ انکشاف موجودہ حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ پر کتنا بڑا سوال لگتا ہے؟ دیکھیے میرا نظریہ، میرا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے. حکومت پاکستان کو آمدن کی کمی نہیں ہے. حکومت پاکستان کا اصل پرابلم اخراجات اور نقصانات ہے. ہمارا پرابلم پاکستان کے حوالے سے وسائل کا نہیں ہے. ہمارا پرابلم جو ہے وہ وسائل کی ایگزیکیوشن، اس کی عمل درآمد کے حوالے سے ہے. اور یہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس کس طرح زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے. فوکس ہونا چاہیے کہ اخراجات جو ہیں حکومت کے اس کو کتنی تیزی سے نیچے لانا ہے، اس کو کس طرح کم کرنا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے نقصانات ہوں یا حکومت چلانے کے جو نقصانات یا حکومت چلانے کے جو اخراجات. اب آپ سوچئے کہ لاسٹ ایئر کے بجٹ میں تقریباً 900 ارب روپیہ مختص کیا گیا تھا صرف اسلام آباد کی حکومت کو چلانے کے لیے. اس سال وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے. اور یہ زیادہ ہے جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے بے تحاشا خود آسٹیریٹی میجرز اپنائے ہیں. اگر آسٹیریٹی میجرز اپنائے ہیں تو 50 60 80 ارب روپیہ زیادہ کیوں مختص کیا جا رہا ہے صرف اسلام آباد کی حکومت کو چلانے کے لیے؟ تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ وسائل کا نہیں ہے، وہ اخراجات اور نقصانات کا ہے. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ کل ہمارے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حکومت نے بچت اور کفایت شاری کے اقدامات کا اعلان تو کیا ہے مگر اس کے برعکس حکومتی اخراجات 150 ارب روپے بڑھ گئے ہیں. تو حکومت اپنے اخراجات تو کنٹرول کر نہیں پا رہی. جی درست کہہ رہی ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ حکومت کے اخراجات کم ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ وفاقی حکومت اگر 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری وزارتیں جو ہیں وہ صوبوں کو دے چکی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ پاکستان میں
لگ بھگ کوئی 31 کے قریب جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، کوئی درجن کے قریب سے منسٹر آف اسٹیٹس ہیں، اس کے بعد کوئی 400 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں وفاق کے اندر، کوئی 3 درجن سے 4 درجن کے قریب ڈپارٹمنٹ چلائے جا رہے ہیں، ڈویژن چلائی جا رہی ہیں، اخراجات وفاقی حکومت کے بے تحاشا ہیں، اور اس کے پیرل جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں وہاں پہ اپنی اپنی ایک فوج ہے وزراء کی، اور اپنی اپنی ایک فوج ہے اخراجات کی۔ تو جب تک حکومتی اخراجات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، جب تک حکومتی اسٹیٹ آن انٹرپرائز کے نقصانات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، اب آپ سوچئے کہ تقریباً 3000 ارب اس سال نقصان کیا جائے گا حکومتی اداروں کے اندر، جس میں پاکستان اسٹیل ہے، جس میں پی آئی اے ہوا کرتی تھی، اب وہ پرائیویٹائز کر دی گئی ہے، جس میں ڈسکوز ہیں، کوئٹہ الیکٹرک ہے، پشاور الیکٹرک ہے۔ تو معاملہ نقصانات کا ہے، آمدن کا نہیں۔ ٹرو سر، اب آپ کی کیا فائنل پروڈکشن ہے کہ نئے مالی سال کے تمام معاشی اہداف پورے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس سال تو ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے، معاشی اہداف کے حوالے سے جو ایگریکلچر سیکٹر کا حد رکھا گیا ہے وہ بڑا مناسب رکھا گیا ہے۔ اس سال وہ کم تھا کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سیلاب کی وجہ تھی۔ جو صنعتی گروتھ کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے 4% کے لگ بھگ، وہ بھی مناسب ہے۔ یہ اہداف جو ہیں سوائے انکم ٹیکس کلیکشن کے، باقی اہداف میرا خیال میں یا میری نظر میں جو ہیں وہ مناسب ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہیں۔ اہداف زیادہ ہونے چاہیے اور ان کو اچیو کرنے کی بھی کوشش زیادہ دوبالا کرنی ہوگی، زیادہ آپ سمجھے کہ اس کو ڈبل کرنا ہوگا۔ جو حد ٹیکس کا ہے وہ ٹیکس کا ہدف اتنا ہائی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ ٹیکس ڈالتے ہیں اتنی زیادہ جو معیشت کے پہیے کی سپیڈ ہے وہ سلو ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے،